جی ویورس، خادم انفو ٹی وی میں ہوں آپ کا میزبان خادم کلوڑو۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل کے تھرو سیاست پہ، صحافت پہ، ادب پہ، تاریخ، ہسٹری اور سیر و تفریح کے حوالے سے معلومات اور اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ علم و ادب کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور کئی دہائیوں سے اپنا تعارف قلم کے تھرو بنایا ہے۔ سینئر جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، ادیب ہیں اور شاعر ہیں، مورخ ہیں اور مختلف اصناف پہ اس نے اپنے طبع آزمائی کی ہوئی ہے۔ خواجہ ذوالفقار صاحب، خواجہ ذوالفقار خیرپور کے سرزمین سے جنم لے کر کے پوری سندھ کا ایک ادبی خیتر سے، ادبی شعبے سے اپنا پہچان بن چکا ہے۔ خواجہ ذوالفقار صاحب نے اپنے کئی کتابوں تصنیف کی ہوئی ہیں، تو آج ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کی جو پوئٹری ہے آج وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کا جو نقطہ نظر رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے خواجہ صاحب ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ مہربانی خادم صاحب۔ پہچان تو کا مانا جاتا ہے کہ خواجہ ذوالفقار کی جو صحافت ہے اس میں ایک شاعرانہ ڈکشن ہوتا ہے اور اس کی جو پوئٹری ہے اس میں خود تبصرہ اور تجزیہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ادبی سفر ہے وہ کب سے شروع کیا اور کہاں پہنچا؟ مہربانی آپ کی کہ آپ نے مجھے بلایا اور موقع دیا کہ میں کچھ بول سکوں۔ میرا تعلق خیرپور ضلع کے کنگری تعلقے سے ہے اور میرے گاؤں کا نام ہے خواجہ ولیج۔ تو 79 میں یہاں خیرپور آیا اور اس کے بعد نازا اسکول سے میں نے میٹرک کیا اور باقی میری سکھر سے رہی ہے تعلیم۔ اور یہاں جو ادبی ماحول اس دور میں مجھے ملا، میرے جو استاد رہے ہیں وہ لالا اعظم نیر اور اس کے استاد رہے امید خیرپور صاحب۔ تو یہاں اس دور میں بہت بڑے مشاعرے ہوتے تھے اور ایک سما سا بنا ہوتا تھا اردو سندھی شعراء کا، تو وہاں سے سفر ہوا شروع۔ تو اس کے بعد جو ہے میں یہاں سے سکھر شفٹ ہو گیا اور وہاں جو ہے سندھی ادبی سنگت کی جو میٹنگس ہوئیں، جو مطلب بیٹھکیں ہوتی تھیں، تو وہاں بڑے بڑے شعراء فتح ملک صاحب، سائیں تنویر عباسی صاحب آ جاتے تھے، شیخ ایاز اس دور میں نہیں تھے، بعد میں کراچی گئے۔ تو وہاں سے ایک سلسلہ ہوا لکھنے کا، پڑھنے کا۔ اس کے بعد میں جب کراچی گیا جاب کے سلسلے میں، تو وہاں بھی جو ہے بہت بڑے شعراء سے، شمشیر میدری صاحب سے اور دوسرے جو شعراء تھے سندھی کے، اردو کے، تو محسن بھوپالی صاحب تھے، جون ایلیا صاحب تھے، تو ان سے بھی ہماری بیٹھکیں ہوتی تھیں۔ وہاں ایک مشاعرہ ہوا تھا جاپان ایمبیسی کا، تو وہاں ہائیکو جو جاپان سے آیا اور اس کے بعد یہ کس دور کی بات ہے جب ہائیکو پہ جاپان ایمبیسی میں آئے؟ یہ 91 کی بات ہے، 91 کی بات ہے۔ تو محسن بھوپالی صاحب وہ اردو کے پہلے شاعر ہیں ہائیکو کے، اور سندھی کے جو ہائیکو کے پہلے شاعر ہیں وہ تنویر عباسی صاحب۔ انہوں نے اس صنف کو ادھر متعارف کرایا اور اس صنف کی یہ خوبی ہے کہ آپ 3 لائنیں ایسی جس پہ آپ پوری پورٹریٹ بنا سکتے ہیں، کوئی تصویر بنا سکتے ہیں۔ تو وہاں سے مطلب یہ سفر شروع ہوا، اس کے بعد اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ جاری ہے۔ صحافت کا بھی ایک عجیب سلسلہ ہے۔ میں جب کراچی میں تھا تو سندھی کی بہت بڑی مشہور اخبار عوامی آواز، میں وہاں آرٹیکل لکھتا تھا، تو وہاں یہ چاکی واڑہ میں تھی۔ تو جب میں اپنے آرٹیکل دینے جاتا تھا تو وہاں ایک بڑا مشہور صحافی جو سندھی، انگریزی اور اردو کا صحافی تھا، انور پیرزادہ صاحب۔ تو ایک دن اس نے بولا کہ ہمارے ساتھ آپ کام کریں گے؟ تو میں نے بولا سر میں تو آرٹیکل لکھتا ہوں، مجھے نیوز کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ انہوں نے بولا کہ بھائی کوئی بھی گھر سے نہیں سیکھ کے آتا، آپ ہمارے ساتھ کام کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ جب یہ 90 کی جنگ لگی تھی، امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا، تو یہ دور تھا ہماری صحافت کے آغاز کا۔ اس کے بعد میں 2 سال کراچی رہا، پھر وہاں سے سکھر آ گیا۔ تو سکھر میں سندھی کی مشہور اخبار نجات تھی، اس میں نیوز ایڈیٹر تو رہا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پاک سندھ اور سکھر، اس پہ میں ایز اے نیوز ایڈیٹر کام کرتا رہا اور آرٹیکلس ادبی پیج میں نے نکالا 20-25 سال تک، جو سندھی کے اپنے نوجوان شعراء تھے وہ چھپتے تھے۔ اس میں مختلف شاعری تھی، مضامین تھے اور آرٹیکلز تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے بھی نجات سے لے کے پاک سندھ تک ہمارے سفر میں ساتھ رہے ہیں۔ اس طرح ہمارا جو ہے سلسلہ شروع ہوا، اور میں صحافت تھوڑی ڈیفیکلٹ اس طرح تھی کہ جو آج کل سہولتیں ہیں
وہ نہیں تھی. اس میں یہ تھا کہ فیکس آتے تھے, فیکس کمپوز ہوتے تھے. پھر ابھی تو ہر چیز بنی بنائی ملتی ہے, تو اب سہولتیں بہت ہیں. اور تحقیق کی جو رجحان تھا اس دور میں, صحافی اپنے فیلڈ میں جاتے تھے, وہیں سے رپورٹ کرتے تھے. آج کل وہ رجحان کم ہے. صاحب آپ نے سچل سرمست پہ, سچل شناسی پہ لکھا ہے, کربلا کے واقعے پہ لکھا ہے, کرنٹ افیئر پہ لکھا ہے. ایک سمجھا جاتا ہے, مانا جاتا ہے کہ آپ نے ہزاروں مضامین لکھے ہیں اور ہزاروں جو اس میں وہ پوئٹری تخلیق کی ہے. تو ہمیں یہ بتائیں کہ خواجہ ذوالفقار کو جو ہے پوئٹری کے طور پہ, شاعر کے طور پہ ایڈمٹ کیا گیا ہے سوسائٹی میں, یا زیادہ تر نثر میں جو ہے آپ نے زیادہ شہرت میں؟ تو میں پوئٹ ہوں, پوئٹری میرا اصل میں شعبہ ہے, لیکن میں نے آرٹیکلس, تحقیقی, تنقیدی بھی اتنے لکھے ہیں کہ اس کا بھی رسپانس بہت ملا ہے. مجھے جو ہے بیدل سنگھ ایوارڈ تحقیق پہ ملا, اور حامی صاحب ایوارڈ جو ہے شاعری پہ ملا, اور فقیر محمد لاشاری ایوارڈ جو ہے وہ صحافت پہ ملا. تو اس حساب سے میری جو کرنٹ مطلب پوزیشن ہے, میرے 2 بکس, جو پہلا جو چھپا ہوا بک تھا وہ سفر نامہ تھا, اور وہ تھا سکھر سے سوار تک, اس کو بھی بڑی پذیرائی ملی. اس کے بعد 17 میں میرا کتاب چھپا جذبن کی خوشبو, اس کو بھی بڑی پذیرائی ملی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں فیلڈس میں نے اپنے جو کوشش کی ہے وہ بھرپور رہی ہے. کربلا کے حوالے سے بھی لوگ, جب میں نہیں لکھتا تو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا آرٹیکل وہ فکس ہسٹری ہوتا ہے اور ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے, وہ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ سندھی کے مشہور اخبارات میں چھپتے رہے ہیں. تو اسی حساب سے بڑی مہربانی ہے لوگوں کی, وہ انہوں نے پڑھا, مجھے محبت دی, اور آپ نے پوچھا پڑھا. خواجہ ذوالفقار صاحب, آپ نے پوئٹری میں کئی اصناف پہ لکھا ہے, کئی زبانوں میں بلکہ آپ نے پوئٹری کی ہے. تو نثر پہ نظم کو کیا فوقیت ہے, کیا برتری حاصل ہے؟ کیونکہ خادم بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ جب نثر لکھتا ہے بندہ تو اس کا بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے, ہر رائٹر کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے, اور لکھنے والا یہی کوشش کرتا ہے کہ جب میں پہلی سطر شروع کروں تو ایسا اس میں مطلب ردم ہو, رچاؤ ہو, تو آخری تک پڑھے اور اس کا مقصد بھی سمجھے, اور یوں سمجھے کہ میں کہیں جیسے پانی کا بہاؤ ہوتا ہے اور پانی کے بہاؤ میں بہتا جاتا ہے, وہ آپ کا نظم ہو یا نثر ہو, وہ اسی طرح لکھا جاتا ہے, تبھی وہ مانا جاتا ہے کہ یہ کوئی تخلیق ہے. ہاں, یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے شاعر شیخ ایاز کہتے تھے کہ جو مطلب نظم ہے وہ اڑان بھرتا ہے, جو نثر ہے وہ پیدل چلتا ہے. اتنا فرق ہے نثر اور نظم. شاعری کا جہاں تک تعلق ہے تو بچپن میں مطلب میں کوئی 8ویں 7ویں جماعت میں تھا, تو تب سے شروع کی. میں اپنے گاؤں میں تھا, وہاں مطلب یہ ہے کہ شعرا اپنی جو لوک وز ہے وہ شاعری سن کے میں نے شروع کی تھی, اور جب میں خیرپور آیا تو باقاعدہ اس شاعری میں پالش ہوئی. تو یہ تو پوئٹری میں آپ کے کیا موضوعات رہے ہیں, کیا محرکات رہے ہیں؟ پوئٹری میں نے تقریباً سب صنفوں پہ لکھا ہے. غزل ہے, گیت ہے, وائی ہے, بیت ہے, اور ہائیکو ہے. تو اسی حساب سے بیت ہے جو سندھی کی نج صنفیں ہیں اس پہ لکھا ہے, اور تقریباً کوئی ایسی صنف نہیں ہے جس پہ میں نہیں لکھا. ٹھیک ہے, جو آپ کی پوئٹری ہے ان میں سے کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ غزل عرض ہے. پاؤں زمین پر آسمان سوچتا ہے, پاؤں زمین پر آسمان سوچتا ہے, میرے گاؤں کا کسان سوچتا ہے. واہ. میرے گاؤں کا کسان سوچتا ہے, وہ گیا تو پھر لوٹ کے آیا ہی نہیں, وہ گیا تو پھر لوٹ کے آیا ہی نہیں. یہ دل بھی کتنے ارمان سوچتا ہے, یہ دل بھی کتنے ارمان سوچتا ہے. سب کچھ وڈیرے لے جاتے ہیں کیوں, سب کچھ وڈیرے لے جاتے ہیں, سب کچھ وڈیرے لے جاتے ہیں کیوں. ایک کونے میں کھڑا حیران سوچتا ہے, ایک کونے میں کھڑا حیران سوچتا ہے. سب کچھ رہے گا ادھر خالی ہاتھ ہوں گے, سب کچھ رہے گا ادھر خالی ہاتھ ہوں گے. کیوں نہیں اتنا انسان سوچتا ہے. رنگت گلابی کالی ہو نہیں سکتی, اپنا یہ دریا مہران سوچتا ہے. ہر آنگن میں کھلے پھول محبت کے, ہر آنگن میں کھلے پھول محبت کے. کبھی خوشحال سارا جہان سوچتا ہے, کبھی خوشحال سارا جہان سوچتا ہے. خواجہ خدا کے آگے جھکے کیوں نہیں, خواجہ خدا کے آگے جھکے کیوں نہیں. ذوالفقار آخرت کا سامان سوچتا ہے.
अपनी सारी प्यार की बातें, अपनी सारी प्यार की बातें कौन कहता है बेकार की बातें, अपनी सारी प्यार की बातें कौन कहता है बेकार की बातें, वजूद कायनात इश्क का सबूत है, वजूद कायनात इश्क का सबूत है, कोई तो समझे ये इसरार की बातें, कोई तो समझे ये इसरार की बातें, कितना अजीब तेरा मिजाज गुफ्तगू, कितना अजीब तेरा मिजाज गुफ्तगू, जैसा कि हो अपनी सरकार की बातें, जैसा कि हो अपनी सरकार की बातें। यही आपके शायरी में सहाफत जाहिर होती है। कितना अजीब तेरा मिजाज गुफ्तगू, जैसा कि हो अपनी सरकार की बातें, पल दो पल का जीवन हंस कर गुजार, पल दो पल का जीवन हंस कर गुजार, छोड़ दे सारी तकरार की बातें, छोड़ दे सारी तकरार की बातें, हवा तेज जले न जब दीप कोई, हवा तेज जले न जब दीप कोई, रोशनी बन जाती है दिलदार की बातें, दिलदार की बातें। फूलों को मसलना इंसाफ तो नहीं, फूलों को मसलना इंसाफ तो नहीं, छोड़ दे इश्क से फरार की बातें, छोड़ दे इश्क से फरार की बातें, उम्र भर याद आएगी बेवफा तुझे, उम्र भर याद आएगी बेवफा तुझे, अपने ख्वाजा ज़ुल्फ़िकार की बातें, उसने रखा हाथ अपना जो मेरे हाथ पर, उसने रखा हाथ अपना जो मेरे हाथ पर, दिया जोर बस एक ही बात पर, मैं एक सवाल पूछती हूँ, मैं एक सवाल पूछती हूँ, मैं भी क्या कमाल पूछती हूँ, वादा अपना वफा कीजिए, इतना ही बस बता दीजिए, किस मट्टी से है रिश्ता खमीर का, किस मट्टी से है रिश्ता खमीर का, है वतन कौन सा मोहब्बत के असीर का, मैंने भी रखा अपना हाथ उसके हाथ पर, दिल की धड़कनें कुछ रक्सा हुई, बातें कई फिर से अफशा हुई, मैंने कहा ज़रा ध्यान से सुनो और बात मेरी दिलो जान से सुनो, मैंने कहा ज़रा ध्यान से सुनो और बात मेरी दिल जान से सुनो, मेरा मज़हब मोहब्बत जाना, मेरा मज़हब मोहब्बत जाना, मसलक मेरा चाहत जाना, मसलक मेरा चाहत जाना, इश्क है ईमान मेरा, मसलक वही इंसान मेरा, मसलक वही इंसान मेरा, जानता है ये यज़दान मेरा, कभी नाम तुमने रोहल सुना है, कभी नाम तुमने रोहल सुना है, बेदिल बेटाई का सच्चल सुना है, मोहब्बत के सारे मीनार, मोहब्बत के सारे मीनार हैं ये, सच्चाई से सारे सरशार हैं ये सूफ़ी सारे सरमस्ते, ये सूफ़ी सारे सरबस्ते, सबसे मेरे रूह के रिश्ते, मोहब्बत का रास्ता दिखाया इन्होंने, सब कुछ हमें तो सिखाया इन्होंने, मेरा देश अपना सिंधुड़ी है जाना, मेरा देश अपना सिंधुड़ी है जाना, वही मेरी जान जिंदड़ी है जाना, वही मेरी जान जिंदड़ी है जाना, वहाँ एक ही मफ़हूम है राम और रहमान का, वहाँ एक ही मफ़हूम है राम और रहमान का। अपने गाँव की जो अक्कासी की है वो कुछ इस तरह है, कितना खूबसूरत है मेरा गाँव, कितना खूबसूरत है मेरा गाँव, कितना खूबसूरत है मेरा गाँव, पेड़ आमों के और नीम की शाम, और नीम की शाम, पेड़ आमों के और नीम की शाम, मेरे लहलहाते खेत तो देखो, मेरे लहलहाते खेत तो देखो, चांदनी में चमकती रेत तो देखो, कोयल की कूक में कितना मिठास है, कोयल की कूक में कितना मिठास है, उसके गले में चाहत की आस है, वो पायल की छन छन गोरी तो देखो, वो पायल की छन छन गोरी तो देखो, मस्ती में अपनी ये छोरी तो देखो, फूलों की महक है हर तरफ, परिंदों की प्यारी चहक है हर तरफ, छोटी सी जन्नत है तुझे क्या बताऊँ, कितना खूबसूरत है मेरा गाँव, पेड़ आमों के और नीम की, मिलने तो पिया आए तेरे बिन जीऊँ कैसे, मिलने तो पिया आए तेरे बिन जीऊँ कैसे, कितनी बहारें बीत गईं, कितनी बहारें बीत गईं, सूरत तो दिखलाएं तेरे बिन जीऊँ कैसे, दिन रात तकती रहती हूँ, दिन रात तकती रहती हूँ, तेरी पिया राहें तेरे बिन जीऊँ कैसे, वाह वाह, दिन रात तकती रहती हूँ, तेरी पिया राहें तेरे बिन जीऊँ कैसे, सीने से लगाएं जाना,
سینے سے لگا لیں جانا ترس گئی ہیں باہیں تیرے بن جیوں کیسے، تیرے بن جیوں کیسے، کتنی ملے گی اور سزا، کتنی ملے گی اور سزا، کچھ تو مجھے بتلائیں تیرے بن جیوں کیسے، آدھی عمر یا بیت گئی، آدھی عمر یا بیت گئی، اب تو نہ تڑ پائیں تیرے بن جیوں کیسے، اے کچھ سوچیں دل کا ہے معاملہ، خواجہ کی کر معاف خطائیں تیرے بن جیوں کیسے، ملنے تو پیا آئیں تیرے بن جیوں کیسے۔ جی ویورس، یہ خواجہ ذوالفقار صاحب نے اپنے انداز سے اپنے شاعری، اپنے ادب، اپنی جرنلزم، اپنی ٹورزم اور اپنی تصنیف جو کتابیں کی ہیں ان کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اپنے جو اس کو فطرت کے رنگ جو پورٹریٹ کیے ہیں اپنے الفاظ میں، وہ آپ نے سنے۔ ہمارا یہ پیکیج، ہماری یہ بات چیت، ہمارا یہ انٹرویو، ہمارا خواجہ ذوالفقار صاحب کا جو اوپینین ہے وہ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیں۔